اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ مخصوص نشستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ، اور ہم آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن دیتے جائیں گے اور تھوڑی سی انفارمیشن ایک موضوع پر دیتے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ نیچے کامنٹ دیں کہ آپ کی رائے اس میں کیا ہے۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ 8 رکنی بینچ ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ سب سے بڑا یہ فیصلہ تحریر جیسے منصور علی شاہ نے کیا ہے اور اس میں 8 جج رکنی ہیں، جس میں جیسے منصور علی شاہ، جیسے اطہر معین اللہ، جیسے منیب اختر، جیسے عائشہ ملک، اور جیسے سخاوت علی، جیسے حسن سید رضوی، اور جیسے ایک اور نام مجھے یاد نہیں لیکن وہ جج شامل ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج 70 صفحات کا مشتمل فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ اختلافی نوٹ یحییٰ آفریدی صاحب کا ہے۔ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کا نوٹس اختلافی 20 صفحوں پر نوٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے اطہر معین اللہ کا نوٹس کب آتے ہیں، اور میں تو بہت جلد ویڈیو بنا دیتا لیکن میں نے کہا جیسے اطہر معین اللہ کا نوٹس آ جائیں، اور آپ کو میں ایک پیرے پر کم سے کم اس موضوع پر میں 20 یا 25 ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ بناؤں، یا 3-4 ویڈیو میں بناؤں گا اور اہم پوائنٹوں پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ PTI ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی، اور جیسے منصور علی شاہ نے فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ ہم ججوں نے یہ سوچا کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے جیت سکتے ہیں، اور PTI کا دعویٰ ہے، جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ PTI کا دعویٰ یہ ہماری وجہ سے جیتے، جس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی بہت سوچ بچار کے کہا کہ آزاد کیسے جیت سکتے ہیں، یہ PTI کی ہیں اور PTI کو سیٹیں دی جائے، جس پر الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آپ ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لیکن الیکشن کمیشن کے بھی تیور ہے کہ اس کے 5 اجلاس آج کے اجلاس اگر نہیں کرتے تو PTI کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ اس پر توہین عدالت کی درخواست دینی چاہیے تاکہ اس کو سبق ملے کہ ایسی عمل نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اہم نقطہ یہ 2 تھے، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ PTI سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اسپیکر نے PTI کو سیاسی جماعت نہیں ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل۔ اب جیسے منصور علی شاہ نے ایک اور پیڈ بہت انتہائی اہم لکھا ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت انتہائی اہم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کہتے ہیں، مثال کے طور پر نون لیگ والے بیانیہ بناتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ نے کیسے کہ درخواست نہیں، جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ PTI کی درخواست ہمارے پاس موجود تھی، اگر ہم اس درخواست کو دیکھ سکتے اسے منظور کرتے تو بہت ہوتا، لیکن یہ کیس بہت انتہائی اہم تھا، اس لیے ہم نے ان کو فریق بنا لیا اور فریق بنایا جا سکتا تھا۔ جیسے منصور علی شاہ نے اس بیانیے کو بھی مسترد کر دیا، اور جیسے منصور علی شاہ نے بہت سخت رد عمل دیا، جو 2 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ جیسے منصور علی شاہ اور دیگر 8 ججوں پر اٹیک ہے، جس پر جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اختلافی رائے دے سکتے ہیں، لیکن آپ اکثریت فیصلے کو کیسے غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں، جس پر جیسے منصور علی شاہ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ججوں کو معافی مانگنی چاہیے اور قوم سے شرمندہ ہو کر، لیکن ان 2 ججوں کو جو فیصلہ دیا یہ قابل مذمت ہے اور افسوسناک ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے اس نقطے کے بعد کہا ہے کہ ہم تشریح کر سکتے ہیں اور آر کر سکتے ہیں، ان کی اختلافی وجہ سے جیسے منصور علی شاہ کا 70% فیصلہ۔ اب الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ آپ ہمارے حکم پر عمل درآمد کریں۔ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن اس حکم پر عمل درآمد تو نہیں کرے گا، لیکن اب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے بعد شدت لڑائی لگ گئی ہے، لیکن ہم آپ کو اس کی تفصیلات ہی بتائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن مکمل بتائیں گے۔ جیسے منصور علی شاہ کا جو خط ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور جو نیا قانون بنایا تھا نون لیگ کی پروسیجر اینڈ پریکٹس، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن کی، لیکن ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو 4-5 نقطوں پر اس پہلے تفصیلی فیصلے ہم نے آگے جیسے منصور علی شاہ نے کیا لکھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ PTI کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے اور ان سب کو ملنی چاہیے، لیکن کیا اب PTI کو مخصوص نشستیں ملے گی یا نہیں؟ آج کا بھی دن بہت انتہائی اہم ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ
تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کر دی ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ ہم جب بھی چاہیں درخواست سن سکتے ہیں اور آئین کی تشریح کر سکتے ہیں۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی قانون بنا سکتی ہے اور اس کی تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اور تشریح اور سپریم کورٹ کی ہی ہوگی۔ پہلے بھی جیسے منصور علی شاہ نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ آپ ان شکوں کو نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ یہ آئین کے مترادف ہیں، آپ ترمیم ان میں نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ترمیم ہوگی یا نہیں، اس پر آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ جیسے منصور علی شاہ کے اس فیصلے کے بعد بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے آفیشیل پیج پر جو پوسٹ کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے، اور نون لیگ کو چاہیے کہ ہمارے جج قاضی فیض عیسیٰ جیسے فیصلے اور قانون کے مطابق نہیں، نواز شریف صاحب کے مطابق ہیں، اور جن میں نواز شریف خوش ہو اسی طرح فیصلے آئیں، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے حکم پر مطابق ہو، اور جس کو تحریر کرے مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ اور نذیر تارڑ فیصلہ وزیر قانون ایسے فیصلوں دوسرے جج فیصلوں کی ہمت نہ کریں۔ اور جو عدلیہ کنٹرول کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی خواہش ہے کہ عدلیہ ہمارے ہاتھ میں اور ہم میں بادشاہ ہوں، اور جس کے پیادے ہم مریم نواز ہو، شہباز شریف ہو، حمزہ شہباز شریف ہو، آصف زرداری ہو، مختار بھٹو اور ساری وہ ہوں، لیکن پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن ہم ہر نقطے پر جو اہم نقطہ ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کو لوگوں کو انفارمیشن، لیکن آپ دوستوں فیصلہ بھی پڑھ چکے ہوں گے، لیکن امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔